رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الذي داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي الهاشمي الأبطي التحامي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين والصولة الهيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والأوصار الباقرية والعلوم الجعفرية والحلم الكاظمية والهجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة إلهي إلى القائم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اذان گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، عاشقان رسول و آل رسول علیہم الصلاۃ والسلام، مسلسل اور متواتر آپ حضرات کے سامنے مجالس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج کی ہماری اس سلسلے کی یہ 9ویں تقریر ہدیہ سماعت ہے۔ اذان گرامی قدر، اب ظاہر سی بات ہے یہ ریلے ہو رہا ہے، تو اس ریلے کے اعتبار سے یہ ہماری پہلی تقریر ہے، لیکن اگر آپ اس سلسلے کو دیکھیں گے کہ جب سے مسلسل آپ کے درمیان خطاب جاری ہے تو اس کا یہ 9واں سلسلہ ہے۔ یہ مجالسیں عزائے فاطمیہ بہت قیمتی ہیں، اور شکر کیجئے اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں اس دور میں اتارا کہ جس سلسلے میں عزائے فاطمیہ شروع ہوئی ہے۔ اذان گرامی قدر، شاید میں نے آپ کے سامنے بہت گراں قدر بات کہی، شاید آپ متوجہ نہیں ہوئے۔ اللہ کی یہ دینگی ہے، اللہ کی یہ ہم پر عطا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے دور میں اتارا۔ عزیز و جملوں کو پلٹ کر کہوں، کبھی کبھی انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ کاش ہم نبی کے دور میں ہوتے، کاش ہم امام کے دور میں ہوتے، کاش ہم معصوم کے دور میں ہوتے تو ان سے علم لیتے، ان کی اطاعت کرتے، ان کی فرما برداری کرتے، جیسے حضرت سلمان ہوئے ویسے ہی کاش ہم تھوڑے بہت ان کے صحابی میں ہمارا بھی نام آ جاتا۔ تو اعزان گرامی قدر، اگر اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ کیا
ہم حقیقتاً اس دور میں ہوتے تو ایسی ہی فرما برداری کرتے جیسے حضرت سلمان نے کی، جیسے حضرت ابو ذر نے کی، جیسے حضرت مقداد نے کی، جیسے حضرت عمار نے کی۔ تو اعزان گرامی قدر، کل کا ہمیں دور نہ صحیح میسر آیا ہو، کم سے کم آج عزائے فاطمیہ کا دور میسر آ گیا ہے، تو پھر ہم اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ ہم ہر مجلس میں شرکت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں۔ عزیزو، اگر آج ہم للک کے ساتھ، شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اگر ہر مجلس میں شریک ہو رہے ہیں تو پھر ہمارا دل مطمئن ہو جانا چاہیے کہ اگر کل مولا کے دور میں ہوتے تو مولا کی بارگاہ میں بھی اسی اصرار کے ساتھ پہنچ رہے ہوتے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اذان گرامی قدر، تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دور میں نازل کیا، اس دور میں ہمیں یہ دور ہمیں دکھایا کہ جو دور عزائے فاطمیہ کے سلسلے سے کافی مشہور ہو رہا ہے، ورنہ اس سے پہلے میں نے پہلی تقریر یا غالباً دوسری تقریر میں آپ کے سامنے بتایا کہ پورے عالم اسلام کے اندر، پوری دنیا کے اندر جیسے ہم اور شہادتیں مناتے ہیں، جیسے ہم اور شہادتوں کی مجلسیں منعقد کرتے ہیں، اسی انداز کی شہادت کی مجلسیں دو روایت کی بنیاد پر، ایک جو ہے وہ ہم اور آپ 13 اور ایک ہم اور آپ جو ہے وہ 3 تاریخ کو کر لیا کرتے تھے، بات ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، اب اس دور کے اندر آئے ہیں کہ جب باقاعدہ جیسے محرم 2 مہینہ 8 دن ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، تو عزیزو اب یہ دور ہماری آنکھوں نے دیکھا اور اللہ نے ہمیں اس دور میں رکھا کہ ہم کم از کم 20 دن صحیح لیکن مخصوص عزائے فاطمیہ انجام دے رہے ہیں۔ اور عزیزو، یہ فاطمہ ہے کون؟ فاطمہ کی ذات کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، روایتوں میں آیا ہے کہ فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ انسان کا ادراک، انسان کی سوچ، انسان کی فکر ان کی منزلت تک نہیں پہنچ سکتی، یعنی وہ کیا ہیں، ہمارا ادراک نہیں، ہمارا ادراک، ہمارا فہم، ہماری سمجھ ان کی عظمتوں تک نہیں پہنچ سکتی، یعنی ان کی عظمتوں کو پہنچنے تک روک دیا گیا ہے، اسی لیے فاطمہ کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت بھی یہ ہے کہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں چونکہ یہ اپنے چاہنے والوں کو آتش جہنم سے روک دیں گی، یعنی جس کے دل میں بھی محبت فاطمہ، ولایت فاطمہ پائی جاتی ہے وہ جو ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ کون ہے فاطمہ؟ کہ راضیہ ہیں، مرضیہ ہیں، تقیہ ہیں، نقیہ ہیں، راکعہ ہیں، ساجدہ ہیں، صدیقہ ہیں، زکیہ ہیں، بطول ہیں، زہرا ہیں، راضیہ ہیں، مرضیہ ہیں، عذرا ہیں، طاہرہ ہیں۔ اللہ اکبر! اعزان گرامی قدر، کائنات میں 2 بطول گزری ہیں، پہلی بطول کو کہتے ہیں مریم، دوسری بطول کو کہتے ہیں فاطمہ۔ مریم بطول تھی، ان کا کوئی ہمسر نہ تھا، اللہ نے بیٹا تو دیا تھا لیکن کوئی شوہر نہیں تھا، لیکن قسم خدا کی یہ شان جناب صدیقہ طاہرہ ہے کہ یہ بھی بطول ہیں لیکن علی جیسا شوہر موجود تھا۔ اللہ اکبر! عزیزان گرامی قدر، علی جیسے شوہر موجود ہیں۔ آ جاؤں اپنی منزل پر، اس لیے کہ کل سے بھی بات کو متصل کرنا ہے، تو تھوڑی سی دیر کے لیے جو آیے کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ عزیزان گرامی قدر، پروردگار عالم خلاق کائنات کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ اب یہ کوثر ہے کیا؟ کوثر کسے کہتے ہیں؟ بارہا آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، لیکن چونکہ بس موضوع سے متصل ہونا ہے اس لیے بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کوثر ہے کیا۔ بہت توجہ چاہوں گا، روایت یہ کہتی ہے، بہت ساری ہمیں کتب میں تفاسیر میں روایتیں ملیں گی کہ کوثر سے مراد اللہ نے نبی کو جنت میں دودھ کی نہر، شہد کی نہر، یاقوت کا محل، موتی کا محل اور نہ جانے کتنی تفاسیر جو ہیں وہ کوثر کے معنی میں لکھی گئی ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، اگر کوئی کوثر کو سمجھنا چاہتا
چاہتا ہے تو پہلے اس کے مد مقابل کو سمجھنا ہوگا. اگر کوئی دن کو سمجھنا چاہتا ہے تو اسے رات کا علم ہونا ہوگا کہ بھئی جسے معلوم ہوگا کہ رات کہتے کسے ہیں وہ سمجھ پائے گا نا کہ دن کسے کہتے ہیں. جسے معلوم ہوگا کہ ظلمت کسے کہتے ہیں وہی تو سمجھ پائے گا نا کہ نور ایمان کسے کہا جاتا ہے. جو اندھیرے کو جانتا ہوگا وہی تو روشنی سے استفادہ کر سکے گا. عزیزان گرامی قدر، تو اب اس کوثر کو سمجھنا ہے کہ کوثر ہے کیا. تو اب اسی سورے کے اندر دیکھ لیجئے کہ کوثر کے مد مقابل اللہ نے جس چیز کو استعمال کیا ہے، جس لفظ کو استعمال کیا ہے، وہ کون سی چیز ہے کہ کوثر کے مقابل میں اللہ کہہ رہا ہے اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر دیا ہے اور تمہارے دشمنوں کو ابتر رکھا ہے. تو اب یہ کوثر کے مقابل میں کون سا لفظ آیا ہے کہ کوثر کے مقابل میں ابتر آیا ہے. اللہ اکبر. پہلے میں تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے بچوں کے لیے کہ یہ اللہ نے کب اس کا شان نزول کیا ہے. کہ لگے عاص بن وائل ہے، نبی اکرم ہیں، نبی آخر ہیں، کھڑا ہوا گفتگو کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے. جب نبی کی بات چیت ختم ہو گئی اور ایک مرتبہ وہ نبی سے آگے بڑھا تو اس دوسرے شخص نے سوال کر لیا کہ تم کس سے کلام کر رہے تھے، تم کس سے بات کر رہے تھے. اسے کہنا چاہیے تھا میں محمد سے گفتگو کر رہا تھا، میں یتیم عبداللہ سے گفتگو کر رہا تھا. یا مثلا اگر وہ نبی نہیں مانتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، نام لے سکتا تھا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا. نہ طٰہٰ کہا، نہ یاسین کہا، نہ مزمل کہا، نہ مدثر کہا، بلکہ کہتا ہے کہ میں ابتر سے گفتگو کر رہا تھا. جیسے ہی اس نے ابتر کہا کہ یہ آواز نبی کے کانوں تک پہنچی، نبی کے دل کو گراں گزرا، نبی کے دل پہ صدمہ پہنچا کہ اس نے مجھے ابتر کہا ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی نبی کے دل پہ صدمہ پہنچا ایک مرتبہ یہ سورہ نازل ہوا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. بھئی نبی کے دل پہ صدمہ پہنچا تھا، نبی کے دل پہ گراں گزرا تھا، نبی کو اعتراض کرنا چاہیے تھا، نبی کو جواب دینا چاہیے تھا، لیکن نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، نبی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. عزیزان گرامی قدر، نبی نے اعتراض نہ کر کے بتا دیا کہ دیکھو جو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کا جواب بھی اللہ ہی دے دیتا ہے. اللہ اکبر. ذرا بیدار ہوئیے گا. بالکل تازہ ترین گفتگو آپ کے پیش خدمت کروں گا انشاءاللہ. مولا نے چاہا کہ لگے کہ اگر کوئی اللہ کے اوپر فیصلہ چھوڑ دے. نبی کو طاقت تھی، نبی کے پاس ہمت تھی. کون کہتا ہے کہ نبی کے پاس طاقت نہیں تھی؟ اگر نبی کہہ دیتے، اگر نبی اشارہ کر دیتے، زمین اپنے میں سمو لیتی، وہ دو ٹکڑے ہو جاتا. اما جس کے اشارے پر پتھر بول پڑتے ہوں، جس کے اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہو، جس کے اشارے پر درخت چل کے آ رہے ہوں، اگر وہ نبی اشارہ کر دیتے اس کی حرکت قلب بند ہو جاتی. نبی نے اختیار ہونے کے باوجود بھی بدلہ نہیں لیا بلکہ اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑا. اس کا مطلب یعنی نبی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارے پاس اختیار بھی ہو، تم بدلہ لے بھی سکتے ہو، اس کے باوجود بھی اگر فیصلہ اللہ پر چھوڑو گے تو پھر اللہ ایسا جواب دے گا کہ اس کے جواب کے سامنے کسی کا جواب نہ رہے گا. بھائی اس نے کہا تھا آپ کی اولاد نہیں ہے، اللہ نے کہا اے محمد میں نے تیری اولاد کو قیامت تک باقی رکھا ہے. اللہ اکبر. تو عزیزان گرامی قدر، ابھی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ اگر کوثر کو سمجھنا ہے تو ہمیں ابتر کو سمجھنا ہوگا. بھئی ابتر کیا ہے؟ تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے بچوں کے لیے کہ ابتر کیا ہے. کہہ لگے دم بریدہ، جس کی نسل نہ ہو، جس کے یہاں پر کوئی اولاد نہ ہو، اسے کہتے ہیں ابتر. تو یہ بھائی صاحب کیوں کہہ رہے تھے؟ نبی کو ابتر کیوں کہہ رہے تھے؟ کہ لگے نبی کو ابتر اس لیے کہہ رہے تھے کہ نبی کے یہاں پر بیٹے ہوئے حضرت بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے بھی ہوئے اور حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے بھی ہوئے. اب عزیزان گرامی کا تاریخ کے اندر اختلاف ہیں، ناموں کے اندر قاسم ہے، طیب ہے، طاہر ہے، کہ یہ تمام اسماء مبارک جو ہے وہ نبی کے فرزندوں کے ہیں کہ جو ہے وہ اولاد پیدا ہوئی اور کوئی 6 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ دنیا میں نہ رہ سکی. تو عزیزان گرامی قدر بیٹے پیدا ہوئے اور سب کے سب نبی کی زندگی میں انتقال کر گئے. لہٰذا یہ عرب کہہ رہے تھے کہ یہ نبی ابتر ہیں، یہ لاولد ہے، یہ مقطوع نسل ہے، ان کی نسل آگے نہیں بڑھے گی. لیکن انہیں معلوم نہیں تھا جو اللہ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ بغیر شوہر کے مریم کو عیسیٰ جیسا بیٹا دے سکتا ہے، وہ اپنے نبی آخر کی اولاد فاطمہ کے ذریعے چلا بھی سکتا ہے.
اللہ اکبر، آپ متوجہ ہو جائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا۔ اب عزیزان گرامی قدر وہ ابتر کیوں کہہ رہے ہیں کہ نبی کے بیٹے زندہ نہیں تھے، لیکن عزیزان گرامی قدر ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا یہ کتنا با اختیار نبی تھا کہ اللہ نے ہر چیز کو اس کے سامنے مسخر کر دیا تھا، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں کر دی تھی۔ بھئی جو نبی سنگریزے کو اٹھاتا تھا، سنگریزہ بول پڑتا تھا، درخت کو اشارہ کرتا تھا، درخت چلتا چلا آتا تھا، چاند کو اشارہ کر دیتا تھا، چاند دو ٹکڑوں میں منقسم ہو جاتا تھا، وہی نبی ہاتھوں کو بلند کر کے بارگاہ ازدی میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں سوال کرتا کہ اے میرے معبود میرے بچوں کو زندہ کر دے۔ کیا نبی کی دعا رد ہو جاتی؟ کیا نبی کی دعا لوٹا دی جاتی؟ نہیں، نبی کی دعا پوری ہو جاتی، اما دعا نہ کرتے، صرف قدم لگا دیتے۔ اللہ اکبر، شاید میرا جملہ نہیں پہنچا، اما عیسیٰ جیسا نبی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو جو عیسیٰ کا بھی سید ہو، جو عیسیٰ کا بھی جو ہے وہ سردار ہو، کہ اگر وہ قدم لگا دے، اللہ اکبر، اما عیسیٰ جانے دیجئے علی مرتضیٰ جو وسیع نبی ہیں، جو وسیع رسول ہیں، جب وہ مردوں کو ٹھوکر سے جلا سکتے ہیں تو جو علی کا مولا ہو، اللہ اکبر، کچھ کہہ رہا ہوں، جو علی کا مولا ہو، جو علی کا آقا ہو، کہ اگر وہ ٹھوکر لگا دے بچے کو زندہ نہیں ہو سکتا ہے؟ بچے زندہ ہو سکتے تھے تو آخر یہ ٹھوکر کیوں نہیں لگائی؟ آخر یہ دعا کیوں نہیں کی ہے؟ تو عزیزان گرامی قدر ماجرا یہ ہے کہ رسول اللہ ہیں، سرور کائنات ہیں، بطحا و طٰہٰ ہیں، یاسین و مزمل و مدثر ہیں۔ کہنے لگے کہ سید کے ایک زانو کے اوپر بیٹے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں، جناب طاہر بیٹھے ہیں، ایک بیٹے قاسم بھی ہے، کہنے لگے کہ ایک بیٹا نبی کا اپنا ایک زانو کے اوپر ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے زانو کے اوپر ہیں۔ یہ دعا کیوں نہیں کی ہے؟ کہنے لگے عظمت اولاد جناب سیدہ کو بیان کرنا تھا، عظمت اولاد جناب سیدہ کو بیان کرنا تھا۔ ایک زانو پر اپنا بیٹا بیٹھا ہے، ایک زانو پر سیدہ کا بیٹا، یعنی خود نبی کا بیٹا ہی ہے، مباہلے سے اس بحث میں نہ جا کے، چونکہ ابھی میں نبی کا بیٹا کہہ رہا ہوں نا، کہنے لگے ایک زانو پر طاہر بیٹھے ہیں یا قاسم بیٹھے ہیں، دوسرے زانو کے اوپر امام حسین بیٹھے ہوئے تھے۔ عرش سے جبرائیل آتے ہیں، آنے کے بعد اللہ کا سلام پہنچاتے ہیں، اللہ کا سلام پہنچانے کے بعد ایک مرتبہ احمد مجتبیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو سلام کرتا ہے، اور سلام کے بعد یہ کہتا ہے ان دونوں فرزندوں میں آپ کس کو پسند فرماتے ہیں؟ آپ کو کون چاہیے؟ کہ جیسے یہ جملہ جبرائیل نے کہا، بس ایک مرتبہ نبی مرسل نے حسین کو آغوش میں، حسین کو کلیجے سے لگا لیا، حسین کو سینے سے لگا لیا۔ اللہ اکبر، اس کے بعد جناب قاسم کا یا جناب طاہر کا انتقال ہو گیا۔ عزیزان گرامی قدر بہت توجہ چاہوں گا، نبی نے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو اگر حسنین جیسے نواسے موجود ہوں، حسنین جیسے بچے گھر میں موجود ہوں، تو اپنی بھی اولاد کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی اس روایت میں کسی کو شک ہے؟ کسی کو شک ہے؟ اب ایک جملہ کہوں گا عزیزان گرامی قدر، کسی کو شک نہیں ہے کہ لگے اگر حسنین جیسے بچے موجود ہوں تو اپنی اولاد کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، اما وہ رسول ہیں جو حسین کے اوپر اپنے بیٹے کو قربان کیے دے رہے ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ اگر ایک زخم لگا دیا جائے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، کہ اگر حسنین جیسے بچے موجود ہوں تو اپنی بھی اولاد کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے ابتر کے مقابل میں کوثر عطا کیا۔ اب کوثر کیا ہے؟ کہ لگے کوثر ہے کثرت نسل، ہم نے تمہیں کثیر نسل، ایک بیٹی عطا کی، اور اسی کو اللہ نے کثیر نسل کہا، کثیر اولاد کہی۔ تو عزیزان گرامی قدر یہ کثیر اولاد اللہ 2 4 5 10 بیٹیاں دے دیتا، پھر کہتا ہم نے کثیر اولاد۔ کہنے لگے نہیں جی صاحب، کثیر اولاد، بھائی دیکھیے گا کوئی چیز طول میں بڑھتی ہے، کوئی چیز طول میں بڑھتی ہے، کوئی چیز عرض میں بڑھتی ہے۔ بہت توجہ، امام حسن دوسرے امام ہے، ان کا بھی لقب جو ہے وہ زکی ہے، 11ویں امام ہیں، ان کا بھی لقب زکی ہے، ان کا بھی نام حسن، ان کا بھی نام حسن۔ زکی کیا مطلب؟ کہ جس کی اولاد ہوں،
اولاد یعنی 4 5 10 بچے ہوں جن کی اولادیں ہوں انہیں ذکی کہا جاتا ہے. تو بھئی ان کی 4 5 اولاد ہیں تو انہیں ذکی کہا جا رہا ہے. لیکن امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے تو بس ایک ہی فرزند ہے تو پھر انہیں ذکی کیوں کہا گیا؟ کہنے لگے چونکہ وہ 4 5 بیٹے اور دنیا میں مسلسل چلتے رہیں گے, ان کی نسل آتی رہے گی, اولاد ہوتی رہے گی, اس لیے جو ہے وہ ان کو ذکی کہا گیا. تو ان کو ذکی 11ویں امام کو کیوں کہا گیا؟ کہنے لگے 11ویں امام کو اس لیے ذکی کہا گیا کہ اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا لیکن اس ایک بیٹے کو اتنی طویل زندگی عطا کر دی کہ ایک ہی بیٹا لیکن اس کی زندگی بہت طولانی کر دی. اللہ اکبر. تو اعزان گرامی قدر, اب کائنات کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ نے کیا کہا, ہم نے نسل کثیر عطا کیا, یعنی قیامت تک آپ کی نسل باقی رہے گی, قیامت تک آپ کی نسل میں اولاد ہوگی. تو اب عزیزو دنیا کے اندر آج سادات ہیں یا نہیں ہیں؟ سب کو آل رسول کہا جاتا ہے, یعنی رسول کی اولاد. بہت توجہ چاہوں گا, اب اس میں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ مخصوص ہے اور ایک عام ہے. عام کی گفتگو کر رہا ہوں ابھی میں. کہنے لگے کہ جی صاحب آل رسول دنیا میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ کہنے لگے دنیا میں آل رسول موجود ہیں. تو اب جو آل رسول ہیں وہ اپنے آگے کیا لگاتے ہیں؟ کیا کوئی آل رسول سید ایسا ملا کہ جو آگے کہتا ہوں میں احمدی ہوں, میں مصطفائی ہوں؟ بہت توجہ چاہتا ہوں بھائی کوئی آگے کہہ دے کہ میں محمدی ہوں, بہت توجہ. کہنے لگے کوئی آگے کہہ دے کہ بس آپ ہم سید ہیں. کہنے لگے آپ کیا ہیں؟ کہنے لگے سید. کہنے لگے کیسے؟ کہنے لگے احمدی ہوں, مصطفائی ہوں, محمدی ہوں. کوئی نہیں کہتا. جتنے بھی آپ کو سید ملیں گے سارے کے سارے سید کیسے ملیں گے؟ کہنے لگے یہ عابدی ہیں, یہ زیدی ہیں, یہ نقوی ہیں, یہ رضوی ہیں, یہ جعفری ہیں. بھائی آپ جعفری سید کیسے ہو گئے؟ کہنے لگے امام جعفر کی اولاد, امام جعفر, امام باقر کی اولاد, امام باقر, امام چہارم, امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد, امام زین العابدین سرکار سید الشہداء کے بیٹے, سرکار سید الشہداء بی بی صدیقہ طاہرہ کے بیٹے, بی بی صدیقہ طاہرہ رسول اللہ کی بیٹی. یعنی جتنے بھی سادات کا سلسلہ نسب دیکھتے جائیں گے سب کا سلسلہ نسب کس سے جا کر ملے گا؟ کہ لگے عابدی ہو, تقوی ہو, رضوی ہو, نقوی ہو, ہر کسی کا سلسلہ نسب حضرت صدیقہ طاہرہ سے جا کے ملتا ہے. تو اب مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ اس کائنات کے اندر فاطمہ کے علاوہ نہ رسول کے کوئی اور بیٹی تھی, نہ حسنین کے علاوہ کوئی اور نواسے تھے. اللہ اکبر. اذان گرامی, اب یہ ایک بلند ترین مل جل کر صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آؤں گا اذان گرامی کا تھوڑی سی دیر کے لیے ختم کری گفتگو اور میں اپنی منزل کے اوپر آ جاؤں گا کہ جس منزل تک مجھے لے کر آنا ہے. جو میں نے کل کہا تھا آپ کے سامنے کہ یہ آپ کا مجلس بپا کرنا, یہ آپ کا فرش عزا پہ آنا, یہ آپ کا ان کی محبت میں خوش ہونا یا ان کے غم میں جو ہے وہ مغموم اور گریہ کرنا, یہ عالم ارواح سے جو ہے وہ چونکہ آپ نے ولایت کی وہاں پہ گواہی دی ہے اور میں پہنچنا چاہتا ہوں اس بارگاہ تک کہ مدافع ولایت جسے کہا جاتا ہے. کون ہے مدافع ولایت؟ کون ہے بی بی صدیقہ طاہرہ؟ سمجھیے گا کہ اذان گرامی ابھی میں نے کہا صرف ایک بیٹی, جبکہ عالم اسلام کے اندر اور بھی بیٹیوں کا تذکرہ ہے, لیکن اذان گرامی قدر ہم جو مانتے ہیں کہ صرف ایک بیٹی ہے. اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے آپ کو کوثر دیا, نسل کثیر دیا. آج کائنات میں جتنے سادات ملتے ہیں سب کا سلسلہ نسب کہاں سے ملتا ہے؟ سب کا شجرہ کہاں سے جا کے ملتا ہے؟ حضرت صدیقہ طاہرہ سے. تو بھئی اتنی بڑی کائنات میں کوئی اور سید بھی تو نکل کر آ جائے نا, اور آ کر وہ یہ کہے کہ میں فلاں بیٹی کا بیٹا ہوں, میں فلاں بیٹی سے ہوں, میں فلاں بیٹی سے ہوں. بھئی کسی اور کا نہ نکل کر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ سیدہ رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی ہے. اللہ اکبر. اذان گرامی قدر جو میں نے بات عرض کی آپ کے سامنے آ گیا, اپنی منزل کے اوپر پہنچ گیا کہ بی بی صدیقہ طاہرہ اکیلی بیٹی ہیں کہ جو صاحب عصمت ہیں. اللہ اکبر. اور یہ آپ کو مجلسوں میں آنا, مجلسوں میں تشریف لانا, ہاں عزیزو ان سے محبت کرنا, اور یہ محبت جو آپ ان سے فرما رہے ہیں یہ زمین پہ آ کے محبت نہیں ہے بلکہ یہ عالم ارواح سے ہے, عالم الس سے ہے, یوم میثاق سے ہے, یوم الولایہ سے ہے. اس روز سے آپ ان سے محبت کر رہے ہیں. کل میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی کہ اللہ نے رسول اللہ کو, امیر المؤمنین سرکار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو شیعوں کے اوپر پیش کیا. اور آپ نے اذان گرامی قدر بہت توجہ چاہوں گا, اب میرے سامنے جو کتاب ہے مدافع ولایت, کون ہے بی بی صدیقہ طاہرہ؟ بہت توجہ. یہ ولایت
یہ کوئی عام معمولی نہیں ہے جس کا آپ اقرار کرتے ہیں. اس ولایت کے لیے اس بی بی نے اپنی جان دے دی کہ جس کی معرفت انسان، اس کی معرفت تک، انسان کی عقل میں وہ پرواز، انسان کی عقل میں وہ طاقت، اس کے فکر کے طیور کے اندر وہ پرواز نہیں ہے، وہ سکت نہیں ہے کہ ان کی معرفت کو حاصل کر سکے. جن کی معرفت سے روک دیا گیا ہو، وہ ایسی ہستی، وہ ایسی ذات کہ ہم سمجھ نہیں سکتے کہ ہیں کیا. امام زمان نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے اسوہ نبی کی بیٹی سیدہ ہیں. 11ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ خلق پہ حجت ہیں اور ہم پر حجت ہماری جدہ فاطمہ ہیں اماموں کے اوپر. اور وہ جدہ، وہ بی بی صدیقہ طاہرہ، اللہ اکبر، کس پہ قربان ہو رہی ہیں؟ کہ لگے ولایت علی پہ. یہ جو قربان ہوئی ہیں مدافع ولایت کون ہیں؟ جنہوں نے ولایت کا جنہوں نے دفاع کیا ہے. کہ لگے بی بی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ہے. اور رضوان گرامی قدر دفاع ایسا نہیں کہ ہم اور آپ نے بتا دیا، ہم اور آپ نے بس کہہ دیا محبت کے اندر. نہیں نہیں، تاریخوں کے اندر، روایتوں کے اندر، کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بی بی صدیقہ طاہرہ خود جو ہے وہ مہاجر و انصار کے پاس جاتی تھی اور جانے کے بعد علی کی ولایت کو بیان کیا کرتی تھی. اللہ اکبر. آج یہ جو سوال ہوتا ہے نا کہ جی صاحب اگر علی کا حق تھا، بہت توجہ، تو علی کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ علی نے تلوار کیوں نہیں نکالی؟ بہت 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 عظیم بات ہے، بہت اہم نکتہ ہے کہ لگے کہ صاحب یہ علی کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ علی نے جواب کیوں نہیں دیا؟ علی نے تلوار کیوں نہیں نکالی؟ علی کو بولنا چاہیے تھا اگر علی کا حق تھا. عزیزان گرامی قدر، یہ آج کا سوال نہیں ہے، یہ 1400 سال پرانا سوال ہے کہ بی بی صدیقہ طاہرہ ہیں، حضرت صدیقہ طاہرہ ہیں کہ لگے مہاجر و انصار کے درمیان ایک مرتبہ گفتگو کر رہی تھی کہ ایک شخص بڑھا اور بڑھنے کے بعد وہ تانا دیتا ہے. بی بی صدیقہ طاہرہ سے کہتا ہے کہ اگر علی کا حق ہے ولایت، علی کا حق ہے وصایت، تو جائیں، جا کر مانگتے کیوں نہیں ہے خود بی بی کے سامنے؟ اللہ اکبر. علی کو جانا چاہیے گا. بہت قیمتی سوال ہے. جس کے دل میں ولایت صدیقہ طاہرہ ہے، مودت پائی جاتی ہے، محبت پائی جاتی ہے، وہ اس جملے کے اوپر، اس حدیث کے اوپر ضرور بولے گا. کتاب میرے پاس موجود ہے کہ بی بی سے کہا گیا کہ بی بی سے کیا کہتا ہے کہ کیوں اگر علی کا حق ہے تو علی کو دربار میں جانا چاہیے، آواز بلند کرنی چاہیے، علی کو جو ہے وہ اٹھنا چاہیے. اللہ اکبر. اب بی بی نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے، عجیب جملہ ارشاد فرمایا. بی بی نے ایک حدیث کی تفسیر ایک حدیث سے کر دی. بی بی ارشاد فرماتی ہے کہ مثل الامام مثل الکعبہ استوتی ولا توتا. بی بی ارشاد فرماتی ہے کہ سن، امام کی مثال کعبے کے جیسی ہے. لوگ کعبے تک آتے ہیں، کعبہ لوگوں تک نہیں جاتا ہے. اللہ اکبر. بی بی ارشاد فرما رہی مدافع ولایت ہے، علی کا ہر آن علی کا دفاع کیا ہے. کہ لگے کہ امام کی مثال کعبے جیسی ہے کہ لوگ کعبے تک آتے ہیں، کعبہ لوگوں تک نہیں جاتا ہے. اللہ اکبر. اور یہ بی بی کا سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی بار کا، یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جن دنوں میں بی بی صدیقہ طاہرہ ایک ایک دروازے پر جا کر زنجیر کو کھٹکھٹا کے جو ہے وہ لوگوں سے کہا کرتی تھی. ایک مرتبہ مجمع لگا ہوا ہے، مہاجرین ہیں، انصار ہیں، بی بی صدیقہ طاہرہ اللہ کی معرفت کرا رہی ہیں، وحدانیت کو پہچانوا رہی ہیں، رسول کی رسالت کو بتایا. اور اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت کے بعد ایک مرتبہ بی بی صدیقہ طاہرہ نے علی کی ولایت کو پہنچایا. جیسے ہی علی کی ولایت کو پہنچایا تو ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور بڑھنے کے بعد اس نے علی کی شان میں گستاخی کی ہے، علی کی شان میں تانا دیا ہے. جیسے ہی اس نے تانا دیا، روایت یہ کہتی ہے کہ نور جلالت کو جلال آ گیا، اللہ کے نور کو جلال آ گیا، نور محمد کو جلال آیا. اور ایک مرتبہ گویا ہوئی کہ تو کیا سمجھتا ہے، تو کیا پہچانتا ہے کہ علی کیا ہے؟ میں سیدہ بتاؤں، میں نبی کی بیٹی سیدہ بتائے کہ علی کون ہے. اب جملہ ارشاد فرماتی ہے هو الامام الربانی والہیکل النورانی قطب الاقطاب سلالۃ الاطیاب والناطق بالصواب نقطۃ دائرۃ الامامہ. اللہ اکبر. تو نے علی پہ تانا و تشنی کی ہے، تو نے علی کو گستاخی کی ہے، تو نے علی کو برا بھلا کہا ہے، تو میں تجھے سمجھاتی ہوں کہ علی کیا ہے.
हुवल इमामुर रब्बानी, वो अल्लाह की जानिब से इमाम है, हुवा हैकलुन नूरानी, और वो एक हैकल, एक सूरत नूरानी है। अल्लाह अकबर। अब जो जुमला कहती है कि अली कौन है, कुतुबुल अख्ताब, रहबरों का रहबर है, कायदों का कायद है। और तू किस अली को जानता है? मैं बताऊं अली कौन है? सलालतुल अतियाब, अली वो है कि जो तैयब व ताहिर तरीन लोगों का सलाला है, सोलाला है, यानी चश्मो चिराग है। अली तैयब व ताहिर लोगों का चश्मो चिराग है। वह नुक्ततु दायरतिल इमामा, अली कौन है? का मरकज़े इमामत, नुक्ते मरकज़े इमामत है। वह नातिक़ु बिस्सवाब, अली वो है कि जिसकी ज़बान हक़ की ज़बान है। अल्लाह अकबर। क्या इरशाद फरमाया? हुवल इमामुर रब्बानी वल हैकलुन नूरानी, वो सूरत नूरानी है, इमाम रब्बानी है, वो रहबरों का रहबर है, कायदों का कायद है, वो तैयब व ताहिरीन लोगों का चश्मो चिराग है। वो जो बोलता है वो हक बोलता है, वो इमामत का नुक्ता है। उसके बाद इरशाद फरमाया अबू हो बनी है अल हसन वल हुसैन, कहते हैं वो बाप है और उनके बेटे कौन है? का हसन और हुसैन है। अल्लती हुमा रहीनत रसूलुल्लाह, और ये हसन और हुसैन कोई आम बच्चे नहीं हैं, ये वो बच्चे हैं कि जिनके बदन से खुशबुए रिसालत आया करती थी। अल्लाह अकबर। जिनके बदन से खुशबुए रिसालत आया करती थी। नहीं समझे? खुशबुए रिसालत आया करती थी, खुशबुए रिसालत आया करती थी। भाई आप जानते हैं ना, जो जिस चीज का हिस्सा होता है, बहुत तवज्जो, ये कोई मिसाल नहीं बनती है, ये मिसाल नहीं बनती है। लेकिन अब जाहिर सी बात है, मिसाल कहाँ से लाए? अगर कोई चीज़ किसी चीज़ का हिस्सा है, भाई एक गुलाब है, गुलाब की टहनी जब आप निकाल लें, गुलाब हटा दें टहनी, तो टहनी में से काहे की खुशबू आएगी? भाई मोगरा हो, जितने भी आप फूल ले लें, हाँ, क्या लगे साहब आपने टहनी तोड़ी गुलाब की, उसमें से काहे की खुशबू आएगी? क्या लगे गुलाब की। मोगरा है, उसकी टहनी तोड़ ली, फूल हटा दिया, चमेली है, जितने भी आप फूल ले लें, मैं फूल से ताबीर कर रहा हूँ, इसलिए ताबीर कर रहा हूँ कि रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया था कि हसन और हुसैन मेरे दो फूल हैं, रेहानतान है ना, दो फूल है ना। इसीलिए मैंने कह लगा जान गिरामी कद्र, कह लगे जो जिस चीज का हिस्सा होता है, जो जिस चीज का हिस्सा होता है, उससे उसी की खुशबू आती है। क्या फरमाया? अल्लती हुमा रहीनत रसूलिल्लाह, ये दोनों बच्चे वो हैं कि जिनसे रसालत की खुशबू आती है, जिनसे रसूल अल्लाह की खुशबू आती है। अल्लाह पर शायद जुमला पहुंचा नहीं है, या जहां मैं पहुंचाना चाहता था वहां आप पहुंच नहीं पाए हैं। अमा नहीं समझे कि जब रसूल अल्लाह ईद के दिन कंधों पे बिठाए, कांधों पे बिठाए, मदीने की गलियां हसनैन को फिरा रहे थे, तो एक मोहब्बत करने वाले आगे बढ़े और बढ़ के कहते हैं, या रसूल अल्लाह आप थक गए होंगे, ये बच्चे मुझे दे दीजिए। तो रसूल अल्लाह के माथे पे शिकने उभरी और एक जुमला कहा कि जिस बाग के फूल होते हैं उसी पे अच्छे लगते हैं। अल्लाह अकबर। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अज़ान गिरामी कद्र। क्या कहा? अब उसके बाद इरशाद फरमाती है, मदीने में खड़ी हुए अली की अज़मत, हसनैन की अज़मत को बयान किया और फिर फरमाया, जिस जन्नत का तू मुश्ताक है ना, अल्लती हुमा रहीनत रसूलिल्लाह, ये उनके बाप हैं कि जिनसे रसालत की खुशबू, रसूल की खुशबू आती है। और उसके बाद फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्ना, एतराज़ करने से पहले याद रखना जन्नत के यही सरदार हैं। हाँ, बग़ैर इनके इजाज़त के जन्नत जा ना पाएगा। किसी ने मौलाए कायनात से पूछा था कि लगे कि आपके बाबा का क्या होगा? अली फरमाते हैं ना, जिसकी जैसी अक्ल उसको वैसा जवाब। तो अब अक्ल पता नहीं कितनी बड़ी थी पूछने वाले की कि अली ने सामने की मिसाल से बात को वाज़ेह कर दिया। कह लगे ये बता, रसूल अल्लाह से सुना है कि नहीं सुना है? कह लगे क्या? कह लगे जब मस्जिद के अंदर रसूल खुतबा दे रहे थे तो फरमाया था कि या अली अंत क़सीम नारे वल जन्ना। कह लगे हाँ रसूल। कह लगे हक़ है, रसूल का कलमा हक़ है? कह लगे हक़ है। कह ये भी हक़ है कि अली तुम जन्नत व जहन्नम के तक़सीम करने वाले हो? कह लगे हाँ या रसूल, या हाँ अली ये भी हक़ है कि आपके बारे में फ़रमाया कि आप जन्नत व जहन्नम के तक़सीम करने वाले हैं। अली ने पलट कर कहा, अगर मैं ये ओहदा
تجھے دے دوں تو تو یہ بتا کہ تو اپنے باپ کو کہاں بھیجے گا؟ اللہ اکبر، ماں جواب مکمل ہو گئے اور آپ اتنے سکون سے سنتے رہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ یہاں پہنچ نہیں پا رہا اس لیے کہ مائک کی بنیاد پہ تھوڑا سا، تاکہ بات میں ہم آہنگ رہوں آپ کے ساتھ۔ کہ لگے کہ صاحب تو اپنے باپ کو کہاں بھیجے گا؟ تو کہ لگے التی ہمرہنۃ رسول اللہ، کہ لگے وہ اللہ کے رسول کی خوشبو حسن و حسین سے آیا کرتی تھی۔ یہ ہیں۔ آئیے عزیزو، کل کی گفتگو سے متصل ہو جاتا ہوں کہ یہ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کہ یہ ولایت جو آپ کو عطا ہوئی ہے، یہ ولایت معمولی نہیں ہے۔ ہم نے اور آپ نے اپنے آپ کو سمجھائی کہاں ہے؟ اگر ہم سمجھ جائیں، پہلے میں آپ کے سامنے جو علامہ امینی صاحب الغدیر، بہت سارے علماء نے اس عالم کے، جسے ذرا اول میں کل کہہ رہا تھا، بہت نام رکھے ہیں۔ علامہ امینی جو صاحب الغدیر ہیں، انہوں نے جس کو نام دیا ہے کہ لگے جو عالم زر ہے نا، اس عالم زر کو کیا کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یوم الولایت، ولایت کا دن، یوم المیثاق، عہد و پیمان کا دن، یوم الاقرار، اقرار کرنے کا دن، عالم زر یعنی انسان بالکل ریزہ، جس سے پہلے گفتگو کر رہا ہوں، عالم الست، عالم اذلہ، ان ناموں سے علامہ امینی نے اس عالم کو پیدا کیا ہے، یاد کیا ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے کہا تھا کہ اللہ نے مرنے کے بعد دوسرا چانس کیوں نہیں دیا، لیکن ایک حدیث اور نگاہوں سے گزری کہ یہ جو تمہیں حیات ملی ہے نا، اگر وہاں پر تھوڑا بہت کچھ اونچ نیچ عالم زر میں ہو گیا ہے تو یہ بھی ایک موقع دنیا میں اللہ نے جنت و جہنم کے تقسیم سے پہلے تمہیں عطا کر دیا ہے کہ اگر وہاں اونچ نیچ ہو گئی ہے، کچھ اقرار میں دیری کر دی، بھائی ہم اتنے دنوں کے بعد آ رہے ہیں تو کوئی وجہ تو ہوگی۔ ہم بھی حضرت سلمان کے بغل میں بیٹھے ہوتے ہے نا، ہم بھی جو ہے وہ مولا کائنات کے ساتھ جنگ صفین میں جو ہے وہ ہم رکاب ہو کے تلوار چلا رہے ہوتے، تو وہ ہماری تقدیر کیوں، اور یہ اتنے دنوں کے بعد تقدیر کیوں؟ جبکہ عزیزان گرامی قدر ایسا نہیں ہے کہ آپ کے یہاں پہ کچھ کمی ہو، اس لیے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے ان بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ کو بھائی کہا ہے، کیوں بھائی کہا؟ یا رسول اللہ آپ انہیں اپنا بھائی بتا رہے ہیں؟ کہ لگے ہاں کیوں نہ بتاؤں، اس لیے کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو، تم نے دیکھ کے ایمان لایا، میں نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، تم دیکھ کے ایمان لائے ہو، پتھر کلمہ پڑھا تب تم ایمان لائے ہو، درخت آتا ہوا دیکھا تب تم ایمان لائے ہو، لیکن میرے بھائی وہ ہوں گے کہ جو اس نے نہ ہمارے معجزات کو دیکھا ہوگا۔ بہت توجہ بھائی، آپ اپنی فضیلت بیان ہو رہی ہے، تو عزیزان گرامی قدر ایسا نہیں کہ آپ کی فضیلت بھی کم ہے، لیکن اب آ جاؤ اپنی منزل کے اوپر تاکہ گفتگو کو ختم کروں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت پیش کرنا، بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی قدر۔ دیکھیے ایک ایک جملہ مسلسل آپ کی بارگاہ میں پڑھتا رہتا ہوں، اور مسلسل جو ہے وہ ابھی جیسے میں نے کہا اس ریکارڈنگ کی تو پہلی تقریر ہے، لیکن ویسے ہماری نوی تقریر جو ہے وہ آج آغاز ہو رہی ہے۔ کہ لگے کہ نعیم صحاف نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک آیت کے بارے میں سوال کیا۔ سورہ تغابن کی 3 آیت ہے، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ جز، کہ لگے کہ تم میں جو ہے وہ کافر بھی اور تم میں جو ہے وہ مومن بھی، اس کے بارے میں اس نے سوال کیا۔ تو امام نے ارشاد فرمایا، عرف اللہ ایمانہم بولایتنا کفرہم بہا اخذ علیہم المیثاق فی صلب آدم وہم ذر۔ بہت توجہ چاہتا ہوں کہ اللہ کہ خدائے متعال نے، بہت توجہ، یہ جو مومن اور کافر ہے نا، اب کفر سے مراد ضروری نہیں ہے کہ کفر باللہ ہو، ہے نا، کفر بالولایہ بھی ہو سکتا ہے کہ ولایت سے انکار، کہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن علی ولی اللہ زبان سے نہیں نکل رہا ہے۔ کہ اللہ کہ خداوند متعال نے ایمان کو اور ان کے کفر کو ہماری ولایت کے ذریعے پہچانا، ورنہ سب ایک جیسے ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ جو کفر و ایمان کو پہچانا گیا ہے یہ ہماری ولایت کے ذریعے سے، یعنی کیا مطلب؟ کہ لگے جب وہ صلب آدم میں تھے، جب وہ زر تھے، عالم زر میں تھے، تب ان کی شناخت ہو گئی تھی کہ کون مومن ہے
اور قوم کافر ہے۔ اور اذان گرامی قدر ابھی میں آپ کا ذکر کر رہا تھا نا کہ آپ بھی بہت عظیم ہیں کہ آپ جو ہے وہ غیبت کے دور میں زندگی جی رہے ہیں۔ اور عزیزو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہم اور آپ روز دعا کرتے ہیں مولا تشریف لائیے، مولا تشریف لائیے۔ دعاؤں میں یہی تو کہتے ہیں نا کہ اللہ جب وہ تشریف لائیں تو ہم ان کے ناصر بنیں، ہم ان کے مددگار بنیں۔ لیکن عزیزو حدیث کے اندر ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرا صادق اور سچا امام کہتا ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں لو خرج القائم لقد انکر الناس یرجع الیہم شابا موفقا فلا يلبس علیہ الا کل مؤمن اخذ اللہ میثاقہ فی الذر الاول، کہ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہمارا قائم ظہور کرے گا، اب یہ کہاں سے بات ہے؟ عالم زر ہی سے متصل کر رہا ہوں بات کو، کہ اللہ کہ ہر کوئی امام زمان کی مدد بھی نہیں کر سکتا، امام زمان کا ناصر ہر کوئی بن بھی نہیں سکتا ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں لو خرج القائم، کہ جب ہمارا قائم خروج کرے گا، وہ ظاہر کرے گا، لقد انکر الناس یرجع الیہم شابا، کہ لگے کہ لوگ جو ہیں وہ جب وہ تشریف لائیں گے تو ان کا انکار کریں گے، جبکہ یرجع وہ پلٹے ہوں گے اس حالت میں کہ وہ جوان ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ بڑھ کے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی بھی ان کا مددگار نہیں بنے گا، کوئی بھی ان کی نصرت نہیں کرے گا مگر یہ کہ اس نے عالم زر میں ان کی مدد کی گواہی دی ہوگی۔ یعنی کون مددگار بنے گا، کون مدد کرے گا؟ کہ لگے کہ جس نے امام زمان، اور یہ امام زمان کا تذکرہ بھی بہت ضروری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم حدیثوں کے اندر پڑھتے ہیں اور یہ بات باقاعدہ حدیثوں میں تاکید کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ جو قائم ہوں گے یہ بھی نسل حضرت صدیقہ طاہرہ سے ہوں گے، ہے نا؟ یہ تو ہمیں معلوم ہے، بچے کو معلوم ہے، لیکن عزیزان گرامی قدر اس ریکارڈنگ کے ذریعے سے بتانا بھی چاہتے ہیں زمانے کو کہ جو آنے والا ہے وہ نسل حضرت صدیقہ طاہرہ سے ہوگا، ہے نا؟ بی بی جناب زہرا سلام اللہ علیہ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو وہ کب تشریف لائیں گے؟ بس زان گرامی قدر وہ کب تشریف لائیں گے؟ روایت یہ کہتی ہے کہ داؤد بن رقی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، ما معنی السلام علی رسول اللہ، کہ کیا معنی ہے جب ہم سلام کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر سلام؟ تھک تو نہیں رہے؟ ہاں، ورنہ بہت زیادہ لے کے آیا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں گے، کل بھی مسلسل مجلسیں ہیں، ہاں گھبرائیے گا نہیں آپ میرے اپنے، ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بہت توجہ، بہت اہم حدیث ہے، شاید آخری بات ہو، پھر کل اس کے بعد آغاز کریں گے۔ ویسے 45-50 منٹ کا کہا گڈو بھائی نے، اب انشاءاللہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں، گفتگو جو ہے وقت کے اندر ختم کریں گے، ٹھنڈک کا موسم ہے، اللہ آپ سب زحمت اٹھا رہے ہیں، اور بی بی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی محبت میں چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہوئے ہیں، گھروں کو چھوڑ کر، آرام کو چھوڑ کر، سب لوگ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں میں ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ بی بی کے نام پہ زحمت اٹھا رہے ہیں اور بہت دور دور سے بھی آئے ہیں۔ اللہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اللہ دنیا میں آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے، اللہ آپ سب کو یہاں بھی اور وہاں دونوں جگہ میں عزت اور سرفرازی اور سربلندی عنایت فرمائے۔ کہ اذان گرامی قدر، بس آخری جملہ، آخری بات، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی، کہ لگے کہ جب سوال کیا مولا سے، مولا السلام علی رسول اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم سلام کرتے ہیں رسول کے اوپر تو یہ سلام کا مطلب کیا ہے؟ اب اذان کے بہت قیمتی حدیث ہے، بہت قیمتی حدیث۔ آج ہم دعا کرتے نا، مولا کیوں نہیں آ رہے ہیں، مولا کیوں نہیں آ رہے ہیں، مولا کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ بہت بہت بڑا جواب ہے، حدیث بہت طولانی ہے، میں بس چند فقرے عربی میں پڑھوں گا، اور اس کے بعد چونکہ حدیث ہے چند فقرے عربی میں پڑھ کے پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کہ لگے جب ہم حق پر ہیں، ہاں اللہ نے وعدہ بھی کیا ہے، اللہ نے وعدہ بھی کیا ہے، نہیں کیا ہے، کہ لگے کہ ایک جو ہے وہ دین ہوگا، ایک اسلام ہوگا، وہ دن آتا کیوں نہیں ہے؟ اتنی دعائیں ہو رہی ہیں، اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، تو ڈھونڈنا پڑے گا نا آخر وجہ کیا ہے۔ یہ سوال آج نہیں، چھٹے امام کی بارگاہ میں ہوا تھا، کہ لگے مولا السلام علی رسول اللہ کی کیا معنی ہے؟ اللہ اکبر۔ اب امام علیہ السلام نے جواب دیا، فقال ان اللہ تبارک و تعالی لما خلق نبیہ و وصیہ و ابنتہ و بنیہ و جمیع الائمہ وخلق شیعتهم اخذ علیہم المیثاق وان یصبروا ویصابروا ویرابطوا، کہ امام علیہ السلام نے
ارشاد فرمایا کہ جب پروردگار عالم نے، خلاق کائنات نے رسول خدا اور ان کے وصی یعنی امیر المومنین علی علیہ السلام اور ان کی بیٹی حضرت صدیقہ طاہرہ اور ان کے وہ بنی ہے اور ان کے 2 بیٹے یعنی کون؟ امام حسن اور امام حسین، وخلق شیعتہم، اور ان کے شیعوں کو جب خلق کیا، بہت توجہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے کس کو خلق کیا؟ نبی کو، ان کے وصی کو، ان کی بیٹی کو اور نواسوں کو۔ اب اس کے بعد فاصلہ ہے، وخلق، اسی میں ملی ہوئی حدیث نہیں ہے، وخلق شیعتہم، کہ پھر اللہ نے ان کے شیعوں کو خلق کیا تو ان سے وعدہ لیا۔ اذان کر وہ شیعوں سے کیا وعدہ لیا؟ کہ لگے ایک دوسرے کو تحمل کریں گے، ایک دوسرے کو برداشت کریں گے۔ میثاق شیعتم واخذ علیہم المیثاق، کہ ان سے یہ وعدہ لیا کہ وہ ان یصبروا، کہے کا کہ وہ صبر کریں گے، ایک دوسرے کو برداشت کریں گے اور ایک دوسرے سے جڑے رہیں گے اور تقوی الہی اختیار کریں گے۔ اس وعدے کے بعد اللہ نے وعدہ کیا، تو تم نے کیا وعدہ کیا تھا؟ ائمہ کی حاضری میں تم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں گے۔ آج ہم برداشت کر رہے ہیں ایک دوسرے کو؟ پہلے پوری حدیث، پھر اس کے بعد ختم دعا۔ کہنے لگے کہ جی صاحب ایک دوسرے کو تحمل کریں گے، ایک دوسرے سے جڑے رہیں گے، ایک دوسرے سے مربوط رہیں گے اور تقوی الہی کو اختیار کریں گے۔ کہنے لگے اس کے بعد اللہ نے وعدہ دیا کہ وہ زمین کو تمہارے لیے مبارک اور حرم امن قرار دے گا، یعنی زمین تمہارے لیے مبارک ہو جائے گی اور حرم امن بن جائے گی اور زمین کو تمہارے اختیار میں دے دے گا۔ اور یہ سلام جو ہے نا، السلام علی رسول اللہ، یہ اسی عہد و پیمان کی یاد آوری ہے تاکہ اللہ اپنے امر میں تعجیل کرے، اپنے حکم میں تعجیل کرے اور اپنی سلامتی کو آپ تک بھیجے۔ اب عزیزو اللہ کا امر کیا ہے؟ یعنی ظہور حضرت حجت میں تعجیل کرے کہ وہ جلد از جلد اس دنیا میں تشریف لائیں۔ تو عزیزو کب تشریف لائیں گے؟ کہ جب ہم ایک دوسرے کو تحمل کریں۔ یہ پیغام بھی ہے مجالس سے، پیغام ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ ہم برداشت کر رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو؟ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے مربوط رہیں، ہم ایک دوسرے سے جڑے رہیں۔ کیا جڑے ہوئے ہیں؟ اذان گرامی قدر، ذرا سا کوئی اوپر جانے لگا، باہر والے تو بعد میں پہلے اپنے ہی پیر کھینچ لیتے ہیں، ہے نا جی صاحب؟ ایک دوسرے سے جڑے رہیں، صبر کریں۔ ہم صبر کرتے ہیں، ذرا سے مشکل کسی کی طرف سے ہوئی کہ ہم جو ہے وہ بس شروع ہو جاتے ہیں۔ تو صبر کرنا، تقوی الہی اختیار کریں۔ ہاں، جب یہ سب وعدے آپ نے کیے ہیں تو آپ کو اپنے وعدے نبھانے ہوں گے۔ جب آپ وعدے نبھائیں گے تب اللہ بھی اپنا وعدہ نبھائے گا نا۔ شرط ہے نا کہ پہلے تم سے وعدہ لیا ہے اللہ نے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، یہ ولایت بہت اہم ہے، بہت قیمتی ہے۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ یہ ولایت بہت عظیم ہے، جس ولایت کے لیے بی بی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا دربار چلی گئی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ بی بی صدیقہ طاہرہ فدق کے لیے دربار گئی ہیں؟ فدق کے لیے نہیں۔ علماء نے لکھا کہ آج یہ فدق کا دعویٰ نہیں تھا، اصل میں وصایت رسول اللہ، ولایت رسول اللہ کا دعویٰ تھا۔ آج اگر فدق دے دیا جاتا تو سیدہ بیٹھتی نہیں، بلکہ علی کی ولایت کا، علی کی حکومت کا مطالبہ کرتی۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، ہمارا پڑھنا آسان، آپ کا سننا آسان، لیکن جس دہلیز پر رسول اللہ 6 مہینے یا تواتر حدیث کے ساتھ 9 مہینے سلام کیا کرتے ہوں، السلام علیک یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اس آیت کی تلاوت کیا کرتے ہوں جس میں بچے شہزادے ہوں، بی بی شہزادی بن کے رہتی ہوں، جہاں پہ رسول کا سخت پیغام ہو کہ جس نے شہزادی کو اذیت دی، جس نے فاطمہ کو ستایا، اس نے مجھے اذیت دی۔ اللہ اکبر۔ اسی مدینے کے اندر بی بی کو دربار میں جانا پڑا، ذرا سوچئے تو صحیح۔
ہاں عزیزو، بی بی دربار میں گئی ہیں۔ روایت یہ کہتی، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو بوڑھا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اتنی جلدی بوڑھا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جتنی جلدی حسین کو بوڑھا ہوتا ہوا دیکھا۔ میں نے یہ جملہ کیوں کہا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے کہ جب علی اکبر کے لاشے پر حسین جا رہے تھے، جب علی اکبر خیمے سے نکلے تھے، حسین کے سر کے بال سفید نہیں تھی، ریش مبارک سفید نہیں تھی، لیکن جیسے ہی علی اکبر نے آواز لگائی ہے علیک منی السلام یا بتا، اے بابا میرا آخری سلام قبول کر لو، کہ لگے حسین کے سر کے بال جو سیاہ تھے وہ سفید ہو گئے، ارے ریش مبارک سفید ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزوں، میں کہوں گا حمید کاش تو یہ روایت بھی لکھتا کہ جب بی بی صدیقہ طاہرہ ارے دربار میں گئی تھی، اس وقت بی بی کے سر کے بال سفید نہیں تھے، کمر جھکی ہوئی نہیں تھی، چہرے پہ جھریاں نہیں پڑی ہوئی تھی، لیکن ہاں عزیزو اللہ جانے دربار میں کیا گزر گئی کہ جب بی بی دربار سے واپس آئی ہے، روایت کہتی ہے ارے بی بی کی کمر جھکی ہے، چہرے پہ جھریاں پڑی ہیں، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ جب گھر میں تشریف لائی، ارے کتنے دیر کھڑی رہی؟ روایت کہتی ہے 4 گھنٹے تک کھڑی رہی، ارے نبی کی بیٹی کھڑی رہی، لیکن کسی نے یہ نہ کہا اے بی بی آپ بیٹھ جائیے۔ جب بی بی گھر میں آئی ہیں، ایک ایک بچے سے ملاقات ہوئی، بچے اماں کو دیکھ کے لپٹ گئے۔ ہاں عزیزو، روایت کہتی ہے بی بی زینب کبریٰ آگے بڑھی، بڑھ کے جیسی اماں کے قدموں پہ نظر پڑی، کیا دیکھا؟ پیروں پر ورم آ چکا ہے۔ فوراً کہتی ہے اماں یہ پیروں پر ورم کیسا؟ کیا کسی نے دربار میں بیٹھنے کے لیے نہیں کہا؟ ارے میری بی بی تڑپ کے ایک مرتبہ زینب کو کلیجے سے لگا کے کہتی ہے اے بچی زینب تو نہ کہے، اس لیے کہ آج میں دربار میں گئی ہوں، ارے میرے سر پہ ردا ہے، مسلمانوں کا مجمع ہے، لیکن جب تو کل دربار جائے گی ارے شرابیوں کا مجمع ہوگا، 700 کرسی نشی ہوں گے، تیرے سر پہ ردا نہ ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بغضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہماری اس عبادت کثیر عبادت میں شمار فرما، جو مقروض ہیں قرض و غدا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عنایت